السلام علیکم۔ کل وزیر اعظم کے انتخاب کا عمل شروع ہوگا اور اس کے لیے دو نام سامنے آ چکے ہیں، سنی اتحاد کونسل کی طرف سے عمر ایوب صاحب اور پاکستان مسلم لیگ نون یا اتحادی آپ کہہ لیں ان کی طرف سے شہباز شریف صاحب۔ اس کے علاوہ وہ تو خیر ڈسکس کریں گے کہ کون کتنے ووٹ لے سکتا ہے اور کس کے امکانات زیادہ ہیں اور کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ اس کے ساتھ 9 مارچ کو صدر مملکت کے انتخاب کا بھی شیڈول جاری کر دیا گیا ہے۔ وہ بھی بڑی دلچسپ صورتحال اس وجہ سے ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے سربراہ تو نہیں کہنا چاہیے، شریک چیئرمین جناب آصف علی زرداری صاحب دوسری دفعہ صدر منتخب ہونے جا رہے ہیں۔ کیا وہ آسانی کے ساتھ صدر منتخب ہو جائیں گے؟ اور ان کے مقابلے میں جو امیدوار ہیں سنی اتحاد کونسل کے وہ محمود خان اچکزئی صاحب ہیں۔ یہ بھی ایک بڑی زبردست اور بڑی دلچسپ ہسٹری ہے پاکستان کی سیاست کی کہ ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیوں کے سلسلے جب ہوتے ہیں تو وہ کس لیول تک جاتے ہیں، کس سطح تک جاتے ہیں، اور جب شیر و شکر ہونا ہو تو پھر وہ کس انداز میں ہوتے ہیں، ماضی کس طرح بلائے جاتے ہیں۔ یہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اور پنجاب حکومت جو ہے وہ کام کر رہی ہے اپنا صفائی کی مہم سے لے کے دوسرے تیسرے معاملات، ان پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ اور پاکستان مسلم لیگ نون میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان کے مطالبات کون سے سامنے آ رہے ہیں فیڈرل سطح کے اوپر، اس پر بھی گفتگو کریں گے۔ لاہور اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ہمیں جناب امداد سمرو صاحب نے اور صحافی ہیں جناب احمد ولید صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں صحافی ہیں، اور سلیم شیخ صاحب۔ آپ تینوں حضرات کا بہت شکریہ۔ سر جی کل کوئی سرپرائز، کوئی توقع، کوئی چانس؟ نہیں، کوئی سرپرائز نہیں ہے۔ اوکے، تھوڑا سا اس بار جو ہسٹری ہے وہ نئی بننے جا رہی ہے، وہ یہ ہے کہ جو الیکٹ ہوں گے، ایک تو ہو گئے اسپیکر صاحب جی، اور ٹیکنیکلی تو تیسری بار ہے لیکن دوسری ٹرم ہے ان کی، ہاں جی، ٹھیک ہے، بیچ میں ان کو ایک بریک دیا گیا تھا تو وہ پھر ری الیکٹ ہو کے آئے تھے 2018 والی اسمبلی میں، جی 13 سے 18 دوران، ہاں وہ دوسری بار آئے۔ شہباز شریف صاحب کل دوسری بار منتخب ہو جائیں گے۔ جی، آصف زرداری صاحب 9 مارچ کو دوسری بار منتخب ہوں گے۔ منتخب تو یہ تینوں بڑے آفیسز جو ہیں اس پہ ریپیٹ کر رہے ہیں یا دوسری بار سارے آ رہے ہیں۔ سرپرائز اس لیے نہیں ہے کیونکہ نمبر بالکل کلیئر ہے، میجورٹی 108 یا 109 ووٹ زیادہ ہیں اتحادیوں کے پاس، سنی اتحاد کونسل یا پی ٹی آئی جو بھی ان کا نام، سنی اتحاد کونسل ٹھیک ہے، پی ٹی آئی تو نہیں ہے، سنی وہ اتحاد کونسل ہاں، اور ٹیکنیکلی ہاں اسپیکر کا اور الیکشن سعید چوئی صاحب کل اسی پروگرام میں ان کا جو استدلال تھا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سنی اتحاد کونسل بھی نہیں ٹیکنیکلی، ہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی اس وقت کیونکہ وہ تب تک نہیں ہوگی جب تک الیکشن کمیشن ان کو اوکے نہیں کرتا۔ ابھی تک وہ معاملہ ہے کیونکہ کسی ایک فرد نے بھی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم سے الیکشن نہیں لڑا، بل ان کے سربراہ نے بھی، جو سربراہ ہیں وہ بھی آزاد ہیں۔ یہ ویسے یہ بڑا، اور انہوں نے پھر خط بھی لکھ لیا کہ ہم تو الیکشن لڑے ہی نہیں، ہاں یہ بھی انہوں نے تو 26 فروری کو خط لکھ دیا نا۔ تو سرپرائز شاہ صاحب میرے خیال میں کوئی نہیں آئے گا، سموتھلی چیزیں اپنی طرف آگے بڑھیں گی اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بن جائیں گے۔ اس کے بعد کابینہ کا مرحلہ ہوگا۔ اچھا دلچسپ بات یہ کہ کابینہ بھی کسی صوبے میں نہیں بنی، چاروں صوبوں میں حکومتیں بن گئی ہیں۔ بلوچستان رہتا تھا، آج وہاں پر بھی سرفراز بگٹی صاحب الیکٹ ہو گئے 41 ووٹ لے کر۔ پنجاب کی کابینہ، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق گورنمنٹ ہوتی ہے کیبنٹ، جی جی، تو وہ کیبنٹ تو ابھی تک ہے نہیں، تو ٹیکنیکلی پھر سب سے پہلے سب کچھ نامکمل ہے، لیکن چلیں ہو جائے گا۔ سب سے پہلے پنجاب اور سندھ کے وزراء اعلیٰ منتخب ہوئے تھے، جی، تو وہاں ان دونوں آج صوبوں میں بلوچستان کے ہو چکے ہیں، آج بلوچستان اس پر بھی ہم نے ویسے گفتگو کرنی ہے، یہ بھی ایک بڑا مزے کا سین چل رہا ہے۔ تو ابھی تک کابینہ نہیں بنی، میرا خیال ہے مرکز میں جیسے ہی شہباز شریف صاحب حلف اٹھا لیں گے تو اس کے بعد شاید پھر یہ کابینہ سازی کے عمل کی طرف فوکس کریں گے اتحادی، نہیں یہ ویسے صوبوں کا چیپٹر اور ہے، مطلب چلیں لیڈرشپ ایک ہے نا۔ اچھا ادھر تو سندھ والی لیڈرشپ تو ایک نہیں، سندھ والی لیڈرشپ ابھی ادھر پھنسی ہوئی ہے، فوکس کر رہی ہے نا، اچھا فوکس یعنی معاملہ کوئی نازک ہے؟ نہیں نازک نہیں ہے، اصل میں مجھے لگ رہا ہے کہ چیلنجز جتنے سنگین ہیں نا تو وہ کابینہ میں ایسے لوگ شامل کریں گے جو ایکٹیو ہوں، یہ نہ ہو کہ جو آفس لے کر، جس طرح مریم نواز صاحب آپ دیکھیں وہ متحرک، انہوں نے رمضان پیکیج بھی دے دیا، انہوں نے 1 مہینہ دے دیا کہ پنجاب مجھے صاف ستھرا چاہیے، بہت اچھی چیز ہے، اور انہوں نے امن و امان کے حوالے سے بھی آج بڑا اہم فیصلہ لیا، بڑے اہم فیصلے لیے۔ تو ان کو چاہیے کابینہ وہ جو یہ اسپیڈ پکڑ سکے، وہ والی کابینہ نہیں پرانے سوچ والے لوگ، اب ایون سندھ یا پنجاب نہیں جو یعنی نئی سوچ والے کہاں سے، مطلب
وہ کہاں سے؟ سر کچھ لوگ اپنے آپ کو کر جاتے ہیں نا ارتقاء کے عمل کے ساتھ گزر کے اپنے آپ کو اپڈیٹ کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ پرانی سوچ میں رہتے ہیں نا, تو وہ جو وہی پرانا ایک اسٹائل ہے کہ یہ مطلب گلی محلے کے مسائل, یہ صفائی ستھرائی, یہ کچھ نہیں ہوتا, سڑک بنوا دو بڑی بڑی, ٹھیک ہے, لیکن شہر کے اندر کیا ہو رہا ہے وہ اس کا نیریٹو بلڈنگ کی بات کر رہے ہیں آپ کہ آپ, نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ ہیلتھ کا ایشو ہے. جیسے ٹھیک ہے, ہماری حکومتوں کا کبھی بھی صحت کے اوپر فوکس نہیں رہا. ٹھیک ہے, اب مریم نواز صاحبہ فوکس کر رہی ہے صحت پر. ہاں آج بڑا لمبا چوڑا اجلاس ٹھیک ہے نا, لمبا چوڑا اجلاس, تمام اسپتالوں کو اپڈیٹ کرنا ہے, فری علاج دینا ہے لوگوں کو. تو اب پرانے جو ہمارے لوگ تھے وہ اس طرح سوچتے ہی نہیں تھے پرانے. اب وہ جو اس اپروچ کے ساتھ سسٹمز نئے بنانے, ہاں ہم آہنگ کریں گے اپنے آپ کو, وہ کابینہ میں آئیں گے نا. صحیح, مجھے یہ لگ رہا ہے ایون سندھ میں جو پچھلی کابینہ تھی اس سے پچھلی کابینہ سے زیادہ ینگسٹرز تھے. تو اس کابینہ میں وہی ریپیٹ کریں گے جنہوں نے بہت اچھا کام کیا, اور جو بیٹھے رہے وہ نہیں ریپیٹ. اچھا جی, کارکردگی میٹر کرتی ہے احمد ولی صاحب؟ یہ نئی حکومت چونکہ بننے جا رہی ہے, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب ہوں گے موسٹ پروبیبلی, اچھی خاصی ان کی اکثریت جو ہے وہ ابھی تک تو ہے, ظاہر ہے کہ ہوگی, ایسا کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی اپسیٹ ہونے والا ہے. تو جو کارکردگی ہے وہ آپ کے خیال میں میٹر کرتی ہے؟ امداد سمرو صاحب کے نزدیک تو کرتی ہے. رزلٹ جو ہیں وہ یا جو سیاست چل رہی ہے اس میں تو عجیب سی بات لگتی ہے. موجودہ جو پاکستان کے معاشی حالات ہیں نا, اس کی بنیاد اگر دیکھی جائے تو کارکردگی نہیں ہے. یعنی جو نواز شریف یا شہباز شریف, اب پرائم منسٹر بن گئے شہباز شریف, اب وہ بہت بڑی ان کے پاس بجلی, گیس, اپنا ڈالر, پیٹرول, یہ ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو کچل رہی ہیں. جی ایسا ہی ہے. یہ اس کا امپیکٹ جو ہے ادھر آئے گا, اس کا افیکٹ پنجاب پہ آئے گا. کارکردگی یہاں پہ اگر ٹھیک ہوگی, لیکن اوور آل آپ نے دیکھا کہ جو صوبے میں اگر آپ کارکردگی اچھی دکھا بھی رہے ہیں لیکن وفاق میں آپ سے کچھ نہیں ہو رہا, تو اس کا امپیکٹ ضرور آتا ہے. وفاق کے اصل میں سبجیکٹس جو ہیں وہ بڑے مختصر سے ہیں, ہاں جی, لیکن بہرحال امپیکٹ تو انہی کا آتا ہے صوبوں کے اوپر کی وجہ سے مہنگائی ہوتی ہے. وفاق کی پالیسیز, مہنگائی جو ہے آپ دیکھیں کہ کسی حکومت نے ابھی تک کوئی کمٹمنٹ نہیں دی جی کہ ہم کوئی گیس سستی کریں گے, بجلی سستی کریں گے, مہنگائی کام کریں گے. اب تو نیا سلسلہ شروع ہو گیا نا کہ آپ نے جو زرعی اجناس ہیں, غذائی اجناس, وہ بھی ایکسپورٹ کرنا شروع کر دی. اس سے پاکستان میں آپ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے, چاول, گندم, آگے پیاز, یا چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ بھی مہنگی ہوتی جا رہی. جی پیاز کا تو گوشت آپ دیکھ لیں کہاں پہنچ گیا ہے, مٹن. تو یعنی یہ امپیکٹ آئے گا اس, کیونکہ پاکستان کے پاس ڈالر نہیں ہے, پاکستان کے پاس انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ابھی تک کوئی آپ پچھلے دہائیاں دیکھ لیں, ہم امداد پہ چل رہے ہیں, اور امداد ہی آتی ہے تو اسی سے ہم پروجیکٹ لگا لیتے ہیں, لیکن انکم بڑھانے کا سلسلہ جو ہے وہ وہیں کا وہیں کھڑا. یعنی پاکستان نے کوئی ایسے اقدامات ابھی تک نہیں لیے. چیلنج بہت بڑا ہے, چیلنج بہت بڑا, یعنی کہ اس حکومت کے لیے سمجھے کیوں کہا جا رہا ہے کہ PDM 2 ہے. ڈر بھی رہے تھے کہ یہ حکومت لینی ہم نے جی, تو یہ ڈر اسی چیز کا ہے کہ ہم کچھ کر تو پائیں گے نہیں. یعنی بجلی تو مہنگی ہونی ہے, اور مہنگی, IMF جو ہے وہ سر پہ کھڑا ہے, نئی شرائط لگا رہا ہے. اب کیسے گیس سستی کریں گے, کیسے بجلی سستی کریں گے, کیسے لوگوں کو ریلیف ملے گا؟ آؤٹ آف دی باکس جانا پڑے گا. بالکل آؤٹ آف دی باکس. اور دیکھیں جابس کی بات ہے کہ جابس پرووائڈ کریں گے. جابس تو ہے ہی نہیں سرکاری محکمے, پہلے ہی سرکاری محکموں میں نہیں, مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں اگر کوئی آپ نے آئیڈینٹیفائی کیے ہیں کہ جی IT سیکٹر میں ہم جابس کریٹ کریں گے جی, تو IT سیکٹر آلریڈی پرائیویٹ سیکٹر میں چل رہا ہے, اور کمپٹیشن بہت زیادہ ہے. جو لوگ یہاں پہ IT سیکٹر میں ICS BCS کر رہے ہیں جی, ان کی اتنی ڈیمانڈ نہیں ہے جو ہماری یونیورسٹیاں کرا رہی ہیں. صحیح, آپ ذرا جا کے دیکھیں, چیک کریں. اس کے لیے تو علیحدہ سے ٹریننگ اسپیسیفائڈ اور اسکلڈ کورسز کروائے جا رہے ہیں دنیا بھر میں, تاکہ اسپیسیفک کام کریں آپ آ کے. یہ نہیں کہ آپ نے ICS کر لیا, BCS کر لیا, وہ کہیں گے آپ تو جنرل اسٹڈیز کر کے آگے. اچھا سلیم شیخ صاحب, جو جس طرح احمد ولی صاحب بات کر رہے ہیں, ابھی تک ہمیں کسی بھی گورنمنٹ کی, کیونکہ دیکھیں کہ آلموسٹ وہ ہر پورے ملک میں اگر آپ دیکھیں تو ہر پارٹی کہیں نہ کہیں حکومت میں ہے یا حکومت میں ہوگی, یوں کہہ لیں آپ. وفاق کا ہی معاملہ رہ گیا, باقی تو آپ کے سامنے ہے. پلان کسی نے بھی نہیں دیا, ایون کہ جو اپوزیشن میں بیٹھے ہیں فیڈرل میں جو ہیں ان کے پاس بھی پلان کوئی نہیں.
اور جو صوبوں میں بیٹھے ہیں ان کے پاس بھی پلان کوئی نہیں. اور جو ظاہر ہے کہ جو چیلنج یا جو گورنمنٹ ان ویٹنگ ہوتی ہے یا جن کا یہ خیال ہے کہ جی ان کے ساتھ بڑی زیادتی پلان پہلے سے ہونا چاہیے. آپ درست فرما رہے ہیں کہ پلان ہونا چلے چاہیے. گا کہ میں کم سر میں سمجھتا ہوں کہ جو جس طرح حکومت ملی ہے نا ان کو, وہ بڑے وسٹ حالات میں ملی ہے, بڑے مشکلات کا شکار تھے. اور پچھلے جو ٹینیور گزرا ہے, اگر آپ پورے 5 سال کو لے لیں تو اس میں بڑے شدید مشکلات تھے. اور ابھی بھی جو ہے میاں نواز شریف صاحب نے جس دن تقریر کی ہے, شہباز شریف صاحب کو جس دن نامزد کیا ہے وزیر اعلیٰ کے طور پہ, انہوں نے کہا کہ 2 سال تک جو ہے وہ ہم مشکلات پر قابو نہیں پا سکتے, مہنگائی اسی طرح رہے گی. لیکن ہوپ ضرور ہے, اور ہوپ یہی ہے کہ ہمیں روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں کہ مہنگائی, میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح ولی صاحب کہہ رہے ہیں مہنگائی نہیں کم ہونی, بجلی بھی بڑھنی ہے, گیس بھی بڑھنی ہے, لیکن ہمیں روزگار کے مواقع پیدا کرنے ہیں تاکہ جو ہے نا ہماری جب انکم بڑھے گی نا, تو کس طرح جنریٹ کرنے ہیں, انکم جب ہماری بڑھ جائے گی نا تو اس سے جو ہے نا لوگوں کو تھوڑا سا ریلیف ملے گا. مہنگائی تو اسی طرح رہے گی. اب دیکھیں جیسے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف صاحب آئی ہیں, انہوں نے آتے ہی یہ کہا ہے کہ میں کم از کم 5 شہروں میں جو ہے وہ آئی ٹی یونیورسٹی یعنی آئی ٹی سٹی بناؤں گی ان کو. اگر وہ اس کو بنا لیتی ہیں اور جلد سے جلد بنا لیتی ہیں, ان کی اس کے اوپر سٹڈی کتنی ہے وہی نا, اب میں وہی کہہ رہا ہوں یہ ہوم ورک کتنا ہے, یہ یعنی یونیورسٹیز بنا کے تو وہ بندے کھپانے کہاں پہ ہیں, پہلے تو وہ چیز دیکھنی چاہیے. انٹرنیشنلی ہمارے ساتھ انڈیا, انہوں نے بڑا وہ تو ویسے بہت آگے ہم سے. تو دیکھیں یہ ان کو کہتے ہیں سائیڈ آفیسز, بالکل یہ جو آئی ٹی والے ہوتے ہیں نا, بلنگ آفیسز, دوسرے تیسرے کئی کام ہوتے ہیں, لائن اپ آفیسز وغیرہ, سروسز پرووائڈر. اس سلسلے میں تو آپ کو بیرونی دنیا کے ساتھ رابطہ ہی کرنے پڑتے ہیں, پرائیویٹ کمپنیوں کے ساتھ رابطے کرنے پڑتے ہیں, وہ پتہ نہیں ہوم ورک. اور میرے پاس جو اطلاعات ہے نا کہ وہ پرائیویٹ جو کمپنیز ہیں غیر ملکی, ان کے ساتھ رابطے شروع ہو گئے. اچھا. اور ان کو جو ہے نا وہ پاکستان یعنی خصوصاً پنجاب میں جو ہے نا وہ دعوت دی جا رہی ہے, وہ آئیں اور آ کے آئی ٹی سیکٹر میں جو ہے وہ ہمیں تھوڑا سا وہ ریلیف بھی دیں, ہمیں گائیڈنس بھی دیں, اور تاکہ ہم آئی ٹی سیکٹر کو کس طرح جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں. کیونکہ آئی ٹی سیکٹر ایک ایسا سیکٹر ہے, اس کے لیے آپ کو ایک انٹرنیٹ چاہیے اور ایک آفس چاہیے, اور اس سے بڑی جو اہم چیز ہے وہ اسکلڈ ورکر چاہیے. اسکلڈ ورکر چاہیے. اگر اس اسکلڈ ورکر کو آپ دوسری یعنی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ اٹیچ کر دیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو ہمیں جو ڈالر کی وجہ سے ہمارا قرض بڑھتا جا رہا ہے, ہمارے اوپر جو تیل لینا ہوتا ہے اس میں پرابلم ہے, اور دوسری چیزیں لینی ہیں, اور ہمیں آئی ایم ایف کے پاس بار بار جانا پڑتا ہے, ایک اس سے ریلیف ملے گا. اور جو روزانہ کی بنیاد پہ مہنگائی ہوتی ہے, ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا ہے, اس سے بھی بہتری آئے گی. صحیح. امداد صاحب, یہ اسمبلیوں میں جو ابھی ہمیں ماحول دیکھنے کو مل رہا ہے وہ تو ہے ٹٹ فار ٹیٹ, یا مطلب وہ ایک دوسرے کو ٹف ٹائم دینا بس. تو یہ ایشوز جو ہیں یہ اسمبلیوں میں بحث ہوگی آپ کے خیال میں, یا بس یہی سیاسی مخاصمت جو ہے وہی لوگوں کا جی اچاٹ کرتی رہے گی اور پھر حالات اسی طرف چلے جائیں گے کہ ان سے تو کچھ نہیں ہوتا؟ نہیں, میرا نہیں خیال اس طرف معاملہ جائے گا. میں پہلے والی سوال پر ایک مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی. جو آئی ٹی سیکٹر کے ہمارے جو نوجوان نسل ہے نا, ان کو آپ اپرچونیٹیز دیں, روزگار خود نکال لیں گے پوری دنیا میں. آپ ان کو یہاں پر ایسی اسکل دیں, یہاں پر یونیورسٹیز ہوں, یہاں پر مراکز ہوں, سینٹرز ہوں. جس طرح بلاول بھٹو نے کہا کہ وہ ہر ڈسٹرکٹ میں یوتھ سینٹر بنائیں گے جس میں یہ آئی ٹی کی ایجوکیشن بھی ہوگی, اور پھر اسکل جو ہے اسکل آ جاتا ہے, وہ تعلیم الگ سے, ووکیشنل ٹریننگ اور یہ وہ سارا. تو اگر آپ نوجوانوں کو اپنا صرف مواقع فراہم کریں کہ وہ سیکھ سکیں, نوکریاں خود ڈھونڈ لیں گے دنیا جہان میں. آج کا نوجوان بہت تیز بھی ہے اور دنیا کے ساتھ کنیکٹڈ بھی ہے. جی, وہ خود روزگار ڈھونڈ لیتا ہے, وہ اپنی چیز یہاں سے خود ہی, چاہے سافٹ ویئر ہے چاہے کوئی بھی چیز ہے, وہ خود ہی دنیا جہان میں اس کو فروغ بھی کرے گا اور ڈالر بھی لے آئے گا. اچھا, دوسری چیز جو آپ کا سوال تھا, میں دیکھیں کچھ عرصے تک, کچھ وقت تک, یہ تھوڑا سا بھی نیا نئی سیٹ اپ ہے نا, نئی اسمبلی ہے, کچھ عرصے تک آپ کو شور شرابہ نظر آئے گا. اس کے بعد یہ آہستہ آہستہ چیزیں جب یہ مینیج کو پتہ چل جائے, جی, یہ جو سنیتات کونسل کے یا پتہ نہیں کسی کے سیچو صاحب کے بقول سنیتات آزاد کہہ لیں, یہ جو مینیز ہیں یہ ابھی تھوڑا سا شور شرابہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ بانی جو ہے ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ٹف ٹائم دینا ہے. لیکن وہ آہستہ آہستہ وہ بھی
اس سے ان کا اپنا دل اکتا جائے گا روزانہ کے شور شرابے سے. ہاں ہاں وہ بھی چاہیں گے کہ جو بزنس ہے اسمبلی کا اس میں دلچسپی لیں. اگر فرض کر لیتے ہیں کہ نہیں کرتے یہ 100 لوگ احتجاج کرتے رہتے ہیں تو یہ نہ کوئی قانون سازی روک سکتے ہیں نہ یہ بجٹ روک سکتے ہیں, کرتے رہے ہو جاتا ہے. مطلب 2013 سے 18 تک یہی کیا تھا نا. صحیح. اس وقت تو خیر ان کی تعداد کم تھی لیکن یہی کیا تھا اور چلتا رہا تھا سلسلہ. سو چلتا رہے گا ملک. دوسری بات یہ ہے کہ ان کا اپنا اسٹیک جو کے پی کے میں ان کی حکومت ہے, ہاں ان کو اگر انہوں نے حکومت چلانی ہے, جی, اگر انتشار پیدا کرنا ہے تو, اور میرا بھی تو ان بنیادی کو- سوال ہاں، یہی ہے ان کو مرکز کی کہ زیادہ ارادے سپورٹ انتشار چاہیے کے ہوگی. ہیں کہ یا ملک کو چلانے کے ہیں. دیکھیں اگر علی بن گنڈا پور صاحب بطور وزیر اعلیٰ اپنے صوبے کے حالات بہتر کرنے کی کوشش کریں گے, چاہیں گے, ان کی خواہش ہوگی, ہم ان کی نیت پہ شک نہیں کر رہے, وہ ایسا کرنا چاہیں گے, تو پھر ان کو سندھ کی نسبت, پنجاب کی نسبت زیادہ مرکز کے تعاون کی ضرورت ہوگی, کیونکہ وہاں حالات کچھ اور ہیں. سندھ کے حالات اس طرح خراب نہیں ہے, پنجاب کے حالات اس طرح خراب نہیں ہے, ایون بلوچستان کے حالات اس طرح خراب نہیں ہے. صحیح. بلوچستان بھی ظاہر ہے ہمارا کافی سینسیٹیو صوبہ ہے, ہاں جی. تو ان کو زیادہ ضرورت ہے مرکز کے سے تعاون کی. تو ان کو کچھ عرصے کے اندر اندر پتہ چل لیکن جائے دیکھیں گا. نا, اگر ارادے خرابی کے ہوئے تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ ان کا اتحاد جو مبینہ طور کے اوپر بیان جو کیا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے, مولانا کل نواز شریف صاحب ملے ان سے, ابھی تک تو آثار یہ ہیں کہ مولانا صاحب نہیں مانے. لیکن مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں جائیں گے نا, اوکے, پی ٹی آئی کے ساتھ کیوں جائیں گے؟ دیکھیں مولانا صاحب کا الزام پیپلز پارٹی پر نہیں ہے دھاندلی کا. ان کا الزام نہیں ہے کہ مجھے ہرا کر پیپلز پارٹی کو جتوایا گیا, الزام جس کے اوپر بھی لگا رہے ہیں وہ جی ٹھیک ہے, غلط الزام ہے, وہ ہم اس پہ نہیں جاتے. ان کا الزام مسلم لیگ نون کے اوپر نہیں ہے کہ پنجاب میں مجھے ہرا کر نون لیگ کو جتوایا گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کے پی کے میں مجھے ہروایا گیا, تو جیتا کون کے پی کے میں؟ پی ٹی آئی. یہ مولانا صاحب کو خود اندازہ ہے. نہیں, مولانا صاحب کو اندازہ ہے, اس لیے دوسری بار وہ آئے ہیں اور دوسری بار انہوں نے ان کو کہا کہ جی ہم آپ کے ساتھ اس معاملے پر ابھی بات نہیں کر رہے. مولانا صاحب نے اپنی تمام جو صوبائی کونسلز ہیں, جنرل کونسلز, ان کے اجلاسوں میں آج کراچی پہنچے ہوئے ہیں, اور وہ کل سندھ کونسل کا ان کا اجلاس ہے, پھر کل میرا خیال ہے پرسوں آئیں گے پنجاب, لاہور میں ان کا اجلاس ہوگا. پہلے وہ روزوں سے پہلے چاروں صوبوں کی کونسلز کا اجلاس بلا رہے ہیں اور ان سے مشورہ کر رہے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اس کے بعد پھر ان کی جو مرکزی جنرل کونسل ہے اس کا اجلاس ہوگا ماہ رمضان کے بعد. صحیح. پھر مولانا صاحب ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. یہ بھائی صاحب تو بہت زیادہ اتاولے پڑے ہوئے نا, انہوں نے آج بھی پروٹیسٹ کیا تھا. تو مولانا اچھا, آج تو پروٹیسٹ والا کوئی سین مجھے تو کم از کم لاہور اعلان تو دیا نا, کہیں مظاہرے ہوئے کہیں نہیں ہوئے, لیکن اعلان تو تھا نا احتجاج کا. اور وہ بھی انہوں نے کہا کہ جی آپ نے اسمبلیوں میں صرف نہیں بیٹھنا, میں نے ایم پی ایس کو کہا صحیح, کہ آپ نے لوگوں کو نکالیں. کتنے لوگ نکلیں گے, کب تک نکلیں گے؟ ظاہر. وہ تو مولانا صاحب ان کے ساتھ نہیں جا رہے. ایون اچکزئی صاحب جو ہے ان کو صدارتی امیدوار تو نامزد کر دیا ہے, لیکن اچکزئی صاحب کتنا ہے کہ ان کو اسٹریٹ کے اوپر سپورٹ دے سکتے ہیں, اسٹریٹ ایجیٹیشن. نہیں وہ تو نہیں دے سکتے, ٹھیک ہے نا, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. تھک کار کے انہوں نے سسٹم. اچھا, اسمبلیوں میں حلف لینا بذات خود اس اس چیز بات کا کی طرف سائن ہے اشارہ. کہ یہ بہت زیادہ انتشار. لیکن احمد ولید صاحب, یہ آپ کو جو کے پی کے گورنمنٹ ہے اس کے جو وزیر اعلیٰ ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ ان کا ایجنڈا کیا ہوگا؟ بظاہر تو انہوں نے کہا کہ جی کرپشن کے حلف لیے ہیں, یہ ہے وہ ہے, لیکن وہ محاذ رائی کی طرف رہیں گے وفاق کے ساتھ, یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنے صوبے کے عوام کا بھی کچھ سوچیں گے؟ دیکھیں, ایک تو ان کی جو پچھلے دو دوار تھے جی اسی طرح سے کے پی چلنا آلموسٹ. میں بھی خٹک صاحب جو ہے تھوڑے بہتر تھے, محمود صاحب تو بالکل ہی مطلب کچھ نہیں کر سکے, تو اس مرتبہ بھی ادھر وہ فوکس ان کا کوئی اتنا اچھا نہیں ہوگا. لیکن محاذ رائی جو ہے, میرا خیال ہے کہ جو بانی بیٹھے ہیں وہ چاہیں گے کہ تھوڑی بہت آپ محاذ رائی کر کے رکھیں. اچھا, وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سارے لوگ جو ہیں کے پی میں بھی چپ کر کے بیٹھ جائیں اور یہ بھی یہاں بھی آگے چپ کر کے بیٹھ جائیں, جو کہ تصاویر لہرا رہے ہیں اور چاہ رہے ہیں کہ وہ رہا ہوں, ان کے لوگ رہا ہوں. یعنی کہ اس کے اوپر انہوں نے فوکس تو رکھنا ہے, لیکن اس طرح سے ٹربل کریٹ نہیں کر سکیں گے. لیکن محاذ رائی سے وہ باز نہیں آئیں گے اس طرح سے. ٹھیک, یہ نہیں کہ ہر چیز میں تعاون کرنا شروع کر دیں گے, اوکے, یعنی کہ حکومت کا اگر وہ تعاون شروع کر دیں گے تو پھر بانی جو بیٹھے ہیں وہ کہیں گے آپ نے تو ان کے ساتھ مل گئے, لٹیا ڈبو دیا آپ نے. وہ جو بانی سے انہوں نے لینی ہے ہدایات ساری, تو وہ ہدایات جو ہیں وہ یہ اس طرح کی تو نہیں آئیں گی کہ ٹھیک ہے تعاون کریں آپ. وہ تو کسی سمجھوتے کے بعد تعاون ہوگا نا. اگر وہ بندے ان کے رہا نہیں ہوتے یا کوئی ان کی شرائط تھوڑی بہت مانی نہیں جاتی
تو وہ کیسے محاذرے سے باز آئیں گے؟ یعنی جو لگ رہا ہے ابھی تاثر یہی ہے کہ ہاں اسمبلیوں میں بیٹھنے کا جو فیصلہ ہے وہ ایک اچھا فیصلہ ہے، اور آپ کو یاد ہوگا جب عدم اعتماد آئی تھی جی تو 95% ایم این ایز ان کے تھے جو کہتے تھے ہمیں اسمبلیوں میں بیٹھنا چاہیے، جی، اور پنجاب اور کے پی کی حکومتیں گرانے کے خلاف تھے وہ. یعنی اس سے انہوں نے تھوڑا سا یہ تو سیکھا ہے کہ ہمیں یعنی انہوں نے اسٹریٹجی انہوں نے سیکھی ہے کہ پہلے اسٹریٹجی غلط تھی لیکن اصول وہی ہے ان کا، اصول ابھی تک وہی وہی ہے کہ چین نال نہیں بن رہا. کیا آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو پارٹی کی جو سابق چیئرمین جو ان کے، وہ ان کا زیادہ سکہ چلے گا، ان کی ہدایات پہ زیادہ عمل ہوگا، یا پھر لوگ جان چھڑانے کی کوشش کریں گے؟ دیکھیں جو معاملہ ہے نا آزاد یا پی ٹی آئی کے جو بھی لوگ ہیں وہ سارے کے سارے ڈائریکشن لیں گے پی ٹی آئی کے جو بانی چیئرمین ہیں ان کی، لیکن بات یہ ہے کہ اگر تمام کی تمام ڈائریکشن لے کے انہوں نے پارٹی کو یا حکومت کو اس طرح چلانے کی کوشش کی نا تو پھر آگے جا کے حالات خراب ہو سکتے ہیں. دیکھیں سب سے بڑی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو کے پی کے وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے ہیں علی امین گنڈا پور، جی، ان کے اوپر مقدمات تو درج ہیں نا. صحیح. تو جب مقدمات درج ہیں تو پھر اگر انہوں نے اگریشن کی طرف جانے کی کوشش کی تو وہ مقدمات تو اور ان کو میرا خیال ہے کہ قانونی اعتبار سے ان کو استثناء حاصل نہیں ہے. استثناء نہیں حاصل، استثناء تو جو ہے نا وہ صدر پاکستان کو حاصل ہوتا ہے اور گورنر کو ہوتا ہے، تو لہذا اور ان کے اوپر ویسے بھی فوجداری مقدمات ہیں نا، تو وہ جو مقدمات درج ہیں تو پنجاب میں تو پنجاب کی پولیس تو جا سکتی ہے. لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ اگر دونوں حکومتوں کے درمیان انڈرسٹینڈنگ ہو جائے کہ بھئی چلیں ہم کچھ نہیں کہتے، ہم ملک کو آگے لے کے چلتے ہیں، تو پھر ہو سکتا ہے کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ کسی طرح رک جائے. لیکن مقدمات وہیں رہیں گے، ان کو پھر جو ہے ان کو پھر جو ہے نا اس مقدمے کے ذریعے پہلے شامل تفتیش ہونا پڑے گا، پھر ہو سکتا ہے کہ گرفتاری بھی ہو جائے. یہ ویسے بڑی عجیب سی صورتحال ہے. عجیب سی صورتحال نہیں، قانون یہ کہتا ہے نا، بات ٹھیک ہے، قانون سے ہٹ کے تو نہیں ہوگا نا کچھ. چلیں ہم ذرا اچھی باتیں کرتے ہیں. جو اپنے ہیں سرفراز بگٹی صاحب وہ منتخب ہو گئے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ وہ پہلے وزیر اعلیٰ جو بلا مقابلہ منتخب ہوئے، باقی تو الیکشن لڑ کے ہوئے. ان کے بارے میں جو چوائس تھی ان کی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس پر تنقید بہت ہو رہی ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ جی کہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیموکریسی از دا بیسٹ ریونج، اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ ان پہ کیوں اتنی تنقید ہو رہی ہے؟ یہ تو بڑا تھوڑا عرصہ پہلے ہی آئے ہیں نا پیپلز پارٹی میں. پیپلز پارٹی اس سے پہلے بی اے پی میں تھے، بعد میں تھے. ان کے والد صاحب پیپلز پارٹی میں رہے، نون لیگ میں بھی رہے ہیں، غلام قادر اور ان کے والد صاحب رہے بے نظیر بھٹو شہید کے ساتھ، غلام قادر بگٹی صاحب، اور انہوں نے وہاں پر جو سرداری نظام ہے اس کے خلاف ان کی ایک طویل مجلس شورا کے بھی رکن رہے اس سے پہلے. جی جی ہاں، لیکن مطلب ایک وہ ان کا ایک رہا ہے جو وہاں پر ایک نجی جیل اور اس طرح کی معاملہ ہوتا ہے، اس کے خلاف ان کی فیملی کا ایک ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں، تو لوگ اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب. پیپلز پارٹی جو پہلے آئے تھے ان سے ثناءاللہ ظہری صاحب آئے تھے پیپلز پارٹی میں، تو وہ بھی امیدوار تھے وزیر اعلیٰ کے، اور کچھ اور لوگ بھی تھے. یہ ثناءاللہ ظہری صاحب عام تو خیال تھا کہ وہی ہوں گے. نہیں، اچھا دیکھیں جب سرفراز بگٹی صاحب نے ریزائن کیا نا وزیر داخلہ سے، ان کا پہلے تو یہ تھا تصور کہ مسلم لیگ نون کو جوائن کریں گے، لیکن انہوں نے ریزائن کرنے کے بعد یہ سرپرائز دیا تھا سب کو کہ پیپلز پارٹی میں انہوں نے شمولیت کر لی تھی. تو وہ تب سے ہی ایک چیز سمجھ آ رہی تھی کہ یہ وزیر اعلیٰ کے امیدوار ہیں، اور اسی کمٹمنٹ کے ساتھ انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی تھی. اور ظاہر وہاں وہ جو ایک اپنا فیڈریشن کا چہرہ چاہیے تھا وہاں پر، جو ایکٹیولی جو اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہیں ان کو کاؤنٹر بھی کر سکے، اور جس طرح اپنے کاکڑ صاحب ہیں تو ان کی طرح ووکل بھی ہیں. ہاں ووکل تو بہت ہے، اس طرح کے وہ ایک فیس چاہیے تھا. اس وجہ سے یہ چوائس ایون پیپلز پارٹی کی بھی، اور ظاہر ہے ہمارے یہاں پھر مختلف جو ہوتے ہیں کارنرز ہوتے ہیں، اسٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں، ان کی بھی پھر چوائس ہوتی ہے. صحیح، اس وجہ سے سب کی چوائس میرا خیال ہے بنے گی. صحیح. تو آپ کو یہ چوائس اچھی لگ رہی ہے؟ دیکھیں بلاول نے جو آج پریس ٹاک کی ہے اس میں یہ جو خدشات، یہ جو تنقید ہے، اس کو تھوڑا ایڈریس کرنے کی کوشش کی ہے. وہاں کے مسائل جو ہیں، سیریس مسئلے جن کی وجہ سے شاید اگر تنقید ہو رہی تو اس کو بھی انہوں نے کہا ہم ان کو بھی
सॉर्ट आउट करेंगे। यानी वो उनका मकसद यही था कि तनकीद को काउंटर करना, कि हम ये बिल्कुल प्रो बन के नहीं बैठे रहेंगे, लेकिन हम ये जो आपके बलूचिस्तान के जो इश्यूज़ हैं उनको हम रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। सही। और ये एक अच्छा पहलू था इसमें सही। कि बिलावल ने खुद बैठ के वहाँ पे ये यकीन दहानी कराई, और जिससे थोड़ा सा शायद लोग मुतमईन भी होंगे कि अगर ये कह रहे हैं तो ठीक है, फिर देखते हैं कि बलूचिस्तान में ये किस किस्म की स्टेप्स ऐसे लेते हैं, और ब्रिज भी बन सकते हैं। ये अच्छा, लाजमी नहीं है। ये देखें, फेडरल में तो पीपल्स पार्टी जो है वो सदर का ओहदा उसके पास है, होगा ऑब्वियसली, वो उस पर बात करेंगे आगे चल के, अनाउंसमेंट होगी एक तरह से। अच्छा, और मेरा नहीं ख्याल कि वहाँ पे भी कोई अपसेट होने वाला है। कोई नहीं, वो तो हाँ, चलें बहरहाल, तो इस पे बात करते हैं। तो एक सदर, 2 सूबों के गवर्नर, एक सूबे 2 सूबों में वज़राए आला, तो इस सारे सेटअप में आपको लगता नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अच्छा मैनेज किया। और उसमें आप देखें कि उन्होंने बिलावल ने मतलब वहाँ बैठ के बलूचिस्तान में ये भी कहा कि मेरा ज़्यादा वक्त जो है वो इस्लामाबाद की बजाय बलूचिस्तान में कोयटा में गुजरेगा और सिंध में कराची में गुजरेगा। यानी कि मैं यहाँ के मसाइल जो हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करूँगा। ये भी उनका एक मतलब जेस्चर है टुवर्ड्स के, मतलब बलूचिस्तान को हम अकेला नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बड़े कंसर्न्स हैं ऑब्वियसली। अगर ऐसे मसाइल हैं तो बीच में, जैसे मैं फेडरल पॉलिटिक्स जिन्होंने करनी है वो बलूचिस्तान को इग्नोर नहीं कर सकते, और जिन्होंने किया है वो मेरा ख्याल है कि वो पछता भी रहे हैं। देखिए, बलूचिस्तान टारगेट है ना जी, इंडिया टारगेट किए हुए बलूचिस्तान। हाँ बिल्कुल, तो वो मुसलसल वहाँ पर इंडिया और भी कई एलिमेंट्स हैं, और कई एलिमेंट्स हैं, लेकिन बहरहाल वो इंडिया के मुतालिक तो हाँ, हमारी स्टेट बहुत की बिल्कुल क्लियर है, कुलभूषण यादव वाला मामला और बहुत सी चीज़ें, तो उसको तो मेरा ख्याल है ना नज़रअंदाज करना चाहिए, और ना ही उनके लोगों को हालात के रहमो करम पर छोड़ना चाहिए। पंजाब में क्या सूरत हाल होगी जी पीपल्स पार्टी की? काम शाम हुआ करेंगे उनके? क्या आपके पास क्या ब्यूरोक्रेसी के हवाले से इतलात? क्योंकि एक बड़ी बात चली थी जी कि वो पंजाब में भी ब्यूरोक्रेसी में भी हिस्सा मांग रहे हैं। देखें, वो ब्यूरोक्रेसी में इस तरह हिस्सा कोई नहीं होता कि आप हमारे कोई अफसर लगा दें और हमारे इतने काम करें। वो तो देखें, जब आपका सियासी तौर पर मामला तय हो जाता है तो फिर अगर ये थोड़ा है कि अगर आपने बावलपुर का कमिश्नर लगवा लिया तो लाहौर में आपका काम ना हो, ये कभी नहीं होता। जहाँ जिसको उनको कोई काम होगा वो यकीनन होगा। और मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जिस दिन अपना ओथ लिया है, ओथ लेने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो अपने बाईं तरफ बैठे हुए थे पीपल्स पार्टी के लोग, अली हैदर किलानी, तो उनको मुखातब किया, लेकिन उनका नाम नहीं था लिया कि मैं जो है ना जनूबी पंजाब के साथ सबसे पहले बैठूंगी और उनके जो महरूमी हैं वो दूर करूंगी। इसका मतलब है कि जनूबी पंजाब में अगर कोई मैटर करता है तो वो पीपल्स पार्टी मैटर कर रही है। अगर मुस्लिम लीग नून को निकाल देंगे, क्योंकि मुस्लिम लीग नून तो उनकी अपनी जमात है, वहाँ उन्होंने जो करना होगा वो खुद कर लेंगे। अगर किसी और के साथ बैठना है तो वो पीपल्स पार्टी है। तो मैं ये समझता हूँ कि जो है पीपल्स पार्टी को जो जितना हिस्सा वो समझ रही है, शायद उससे ज़्यादा हिस्सा मिल जाए, क्योंकि सियासत का इस वक्त जो तकाजा है वो यही है कि सबको साथ लेके चलना है। अगर आपने किसी को मिस कर दिया तो फिर जो आने वाला वक्त होगा ना मुस्लिम लीग नून की हुकूमत के लिए, यानी अगले 5 साल, तो फिर ज़रा मुश्किल होगी। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि जो मरीम नवाज शरीफ साहब हैं वो इसको कोई गलत हैंडल कर लें और पीपल्स पार्टी को वो शेयर ना दें जो उनकी कमिटमेंट हो। और आज भी देखें, जैसे अभी सोमरू साहब भी बता रहे थे कि उन्होंने जो है ना वो आते ही पंजाब में वो एक्टिवली काम शुरू कर दिया, और आज हेल्थ सेक्टर के हवाले से उन्होंने 5 साल का जो है ना वो मनसूबा मांग लिया और कहा है कि 5 साल तक के लिए जो है ना हमने हेल्थ में कौन कौन सी चीज़ जो है वो बेहतर करनी है, कहाँ लोगों को रिलीफ वो बेहतर जा रही हैं। लेकिन सिर्फ एक वजह है कि अभी तक काबीना नहीं बनी। काबीना के लिए थोड़े से मुश्किलात उनको पेश आ रही हैं। कुछ आज़ाद लोग भी उन्होंने लिए हैं और कुछ विद इन पार्टी भी मजबूत लोग होते हैं, तो उन लोगों की भी ख्वाहिश होती है कि वो काबीना का हिस्सा बन जाए। बाज़ का ये कहा जाता है कि आपको पहले फेज़ में नहीं ले रहे तो दूसरे में ले लेंगे, लेकिन जो मजबूत लोग होते हैं उनकी कोशिश होती है कि उन्हें पहले फेज़ में ले लिया जाए। तो कौन कौन आ रहा है पहले फेज़ में, है कोई इतला? पहले फेज़ में नाम तो काफ़ी ज़्यादा जा रहे हैं, जिस तरह मरियम औरंगज़ेब साहब है, उस्मा बुखारी हैं, वो तो बड़ी विजिबल भी है ना, उनकी प्रेजेंस जो होती है, उनकी प्रेजेंस हर वक्त मौजूद है। ख्वाजा सलमान रफीक साहब हैं, ख्वाजा इमरान नज़ीर हैं, और इसी तरह जो है राना सना का नाम जो है वो दोनों तरफ चल रहा है। उनका वफाक में भी चल रहा है कि शायद उनको सेनेट में एडजस्ट करके ना उनको सीट दे के, क्योंकि सेनेट के इंतखाबात भी आ रहे हैं, तो उनको वज़ीर दाखिला बना दिया जाए। लेकिन ये एक बात यहाँ पर भी हुई थी जब पिछले दिनों सेशन था,
पंजाब असम्बली का राना सनाउल्लाह साहब पंजाब असम्बली में भी आए थे, उनसे पूछा भी था, लेकिन जाहिर है कोई भी सियासतदान जिसको कोई ओहदा मिल रहा होता है तो वो अपने मुंह से कभी भी नहीं कहता इस कि तरह की खुल के मुझे बात नहीं कौन सी जगह पर कौन सी सीट मिल रही है। उनसे ये पूछा भी था कि आप कोई लाहौर से या पंजाब से इलेक्शन लड़ेंगे, तो उन्होंने कहा था कि लाहौर में उनको ही इलेक्शन लड़ना चाहिए जो लाहौर के रहने वाले हैं, जो लड़ते रहे हैं। तो इससे बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि उनको सेनेट में सीट देकर ना तो वजारत दाखिला जो है वो दे दी जाएगी, क्योंकि उन्होंने पिछले दौर में जो 16 माह का टेन्योर था वो अच्छा गुजारा राना सनाउल्लाह साहब ने, और उनकी एक्सपर्टीज़ भी है। पंजाब में वो वजारत दाखिला में काम करते रहे, लॉ एंड पार्लिमानी अमूर में काम करते रहे। तो अभी तक तो ये इन्फॉर्मेशन है कि वो सेनेट के ज़रिए जो है वो वफाकी वज़ीर दाखिला बने। अच्छा इमदाद साहब, इससे पहले कि हम सदर के इलेक्शन के ऊपर जाएं और वहाँ पे जो पॉलिटिक्स जारी है, वहाँ पे कमियाँ क्या हैं, कोताहियाँ क्या हैं और किस किस की हैं, किसको एज है, उस पर हम गुफ्तगू करें। ये फेडरल गवर्नमेंट जो है वो आपको नए चेहरों का आपने जिक्र किया या नए लोगों का, आपको क्या लगता है कि कौन हो सकते हैं वो? देखिए सरदस्त तो बात नहीं कह नहीं सकते, काफ़ी सारे अब ये होगा ज़ाहिर शहबाज शरीफ साहब के ऊपर ना। अब इस तरह तारड़ साहब, शहबाज शरीफ साहब की टीम अपनी होती है वैसे, अपनी होती है ना। हाँ। हाँ बिल्कुल, वो हाँ, लेकिन तारड़ साहब कुछ- का नाम अच्छा तारड़ खासा साहब, गूंज रहा है। इस तरह कुछ नौजवान जो आए हैं, मुस्लिम लीग नून ने मेरा ख्याल है कोई खास नए चेहरे नहीं सामने आए। मुस्लिम लीग नून के भी पुराने जो चलते आ रहे थे वही लोग होंगे। बैरिस्टर अकील हैं गालबन अटक से, जी, जिन्होंने इस तरह कुछ दो चंद- ज्वाइन किया था। जिन्होंने ज्वाइन भी किया और फिर दो बड़ी कदावर शख्सियात को उन्होंने इलेक्शन भी हराया। हाँ। इस तरह उनको उस तरह के कुछ होंगे, कुछ होंगे। कुछ इस तरह के नए चेहरे वो आ सकते हैं। लेकिन और ये भी बात चल रही है कि जी जो नून लीग को जिन्होंने न्यूली ज्वाइन किया है वो दबाव डाल रहे हैं कि उनको वजारतें दी पंजाब जाएं। में पंजाब ये पंजाब का 23 अरकान पंजाब में इंडिपेंडेंट मेरा ख्याल है बिल्कुल 23 ना? इतने ही है। हाँ, वही प्रेशराइज कर रहे हैं, क्योंकि मरकज में इतने ज़्यादा नहीं है, किसी इतना ज्वाइन नहीं किया था। पंजाब में ज़्यादा लोग थे इंडिपेंडेंट जिन्होंने ज्वाइन किया था मुस्लिम लीग। वो ज़ाहिर है जो आज़ाद शामिल होता है किसी जमात में जो हुकूमत बनाने जा रही होती है, तो वो प्री कंडीशन आता है। वो पहले क्या क्या आता है कि जी मैं बिल्कुल मुझे आ क्या रहा हूँ, मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा। सही। ज़ाहिर मुफ्त में तो कोई किसी को तो कुछ ये नहीं वैसे अहमद वली साहब बड़ा चैलेंज इसलिए आपको नहीं लगता कि मरियम की पहली बीबी की पहली ये बाकायदा पार्लिमानी सियासत का आगाज़ है और फिर वो आई भी पहली दफ़ा मुंतखब हुई, चीफ मिनिस्टर भी हो गई, उनसे तवक्कुआत बहुत हैवी किस्म की, ये नहीं कि पूरी की पूरी पार्टी अब उनके ऊपर तकिया किए हुए है कि इनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेसिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकाबले में उठान मिल सकती है इनकी परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर। तो उनकी जो कैबिनेट है वो आपको लगता है कि वो भी उसी तरह से ही होगी, बड़ी वाइब्रेंट, बड़ी विजिलेंट? कोशिश तो उनकी होगी कि वो नए अंदाज से हुकूमत करना चाह रही हैं। जो उनके करीब लोग हैं वो तो बताते हैं कि मरियम जो है वो बड़ा डिफरेंटली सोचती हैं, और वो इवन अपने जो बुजुर्ग हैं उनसे भी वो डिसएग्री करती हैं बहुत सारी चीज़ों के ऊपर। और बड़ी एग्रेसिव स्पीच जो उन्होंने पहले की है, इसमें बहुत बड़े बड़े प्लान्स हैं जी, और वो नहीं समझ आती कि पैसा कहाँ से आएगा, लेकिन ये कि फिर भी चलो प्लान्स तो हैं कि रास्ते नहीं चलाते होते हैं। और सूबों को पैसे का मसला नहीं होता, सूबे पास पैसे पाई जाते देखिए हैं। पैसे तो फिर भी लिमिटेड ही होते हैं जितने आते हैं, हाँ, उसी में सारा काम करना प्रायोरिटी आपकी होती है क्या है। एक ब्रेक ले लेते हैं, तो ब्रेक के बाद आके फिर ऐवान सदर के नए मकीन के ऊपर बात करेंगे कि वहाँ पे किस किस्म की सियासत चल रही है। एक छोटा सा वक्फा लेते हैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على
الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور بریک سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے کہ کابینہ کس ٹائپ کی ہوگی، کتنی وائبرنٹ ہوگی، پنجاب میں خصوصاً اور وفاق میں بھی. صدارتی معاملات جو ہیں انتخابات کے حوالے سے، اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کوئی مین کریکٹر کوئی میجر رول پلے کر سکتے ہیں، یا یہ محض جو ہے وہ سمبولکلی ہیں چیزیں؟ دیکھیں مولانا صاحب کی جو امپورٹنس ہے نا وہ سیاسی قد کاٹ کے حوالے سے تو امپورٹنٹ ہے کہ وہ ایک طرف چلے گئے، اگر پی ٹی اے کے ساتھ چلے گئے ادھر واپس آ گئے تو ایک وہ ظاہر ایک بڑی نیوز ضرور ہوگی. لیکن صدارتی الیکشن میں بھی میں اور شیخ صاحب بیٹھ کر حساب لگا رہے تھے جی میں دیکھ رہا تو تھا. وہ حساب کتاب میں آصف زرداری صاحب کے پاس 400 کے قریب ووٹ ہو سکتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں، اور ان کے مد مقابل محمود خان اچکزئی 190 کے آس پاس رہیں گے. تو اتنا بڑا فرق ہے، یعنی کوئی 200 سے زیادہ ووٹوں کا فرق ہے. تو مولانا صاحب کے پاس سینٹ میں ہیں 5 ان کی اپنا سیٹس، جی وہ یقیناً محمود خان اچکزئی صاحب کو دیں گے، کیونکہ مجھے لگ رہا ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے نہیں تو زرداری صاحب کیوں نہیں چلے جاتے؟ چلے جائیں گے. لیکن یہاں تھوڑا سا مسئلہ یہ ہے کہ محمود خان اچکزئی صاحب نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے اپنا حلقہ چھوڑا تھا جہاں سے جیت کر آئے بلوچستان سے. ٹھیک تو یہ میرا خیال ہے کہ اگر محمود خان اچکزئی صاحب کا جو ہوتا ہے نا ایک انہوں نے جیسچر دیا تھا تو اس کو وزاداری کے لیے انہوں نے ایک احسانی ہوتا ہے نا کہ مولانا صاحب ڈی آئی خان میں اس پوزیشن میں نہیں تھے کہ اپنی الیکشن کیمپین چلا سکیں، حالات انہوں نے خود کہا ایسے نہیں ہے، تو پھر وہاں سے لڑے تو محمود خان اچکزئی نے اپنا حلقہ ان کو دے دیا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ مولانا صاحب اپنا ووٹ جو ہے وہ 5 ووٹ ان کا ہے سینٹ میں اور 9 ہے بلوچستان میں جی وائی کا. تو یہ اگر ووٹ چلا جاتا ہے تو کوئی 200 کے قریب چلے جائیں گے محمود خان اچکزئی صاحب. لیکن فرق بہت زیادہ ہے، تو اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب میکسیمم ایک سائیڈ کی طرف بیٹھیں گے تو وہ پولیٹیکلی کوئی تحریک اگر فرض کر لیں کل کوئی بانی پی ٹی اے چلانا چاہتے ہیں اور مولانا صاحب ان کے ساتھ ہیں تو وہ پھر ایک فرق ہوگا. انتخابات میں پارلیمنٹ میں مولانا صاحب اتنی اس وقت ان کی پولیٹیکلی اہمیت نہیں ہے پارلیمنٹ کے اندر. اسٹریٹ پر جب اگر جانے کا معاملہ آیا تو اس وقت مولانا صاحب. اچھا مجھے یہ بات سمجھ میں آتی ہے یا پہلے آتی تھی کہ زرداری صاحب جب پہلی دفعہ پریزیڈنٹ بنے تھے تو وجہ تھی کہ وہ سرنڈر کروانا چاہتے تھے 58(2)B والے یا 18ویں ترمیم کے ذریعے وہ سارے اختیارات جو تھے یا ایوان صدر کے ذریعے جو چیزیں بھی اپریٹ ہوتی تھیں ان کو کنٹرول کرنا چاہتے تھے. اب کیا وجہ؟
جتنی پولرائزیشن ہے، جتنی تقسیم ہے، جتنا انتشار ہے، آصف زرداری صاحب سب کو ساتھ بٹھا کر چلنے کا ایک تجربہ رکھتے ہیں، چلانے کا، تو ظاہر ہے اس وجہ سے بھی، اور دوسرا سسٹم 5 سال پورے کرے. یہ جو زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کا ایون محترمہ شہید اور نواز شریف صاحب کی سی او ڈی ہوا تھا، اس کا سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تو یہی تھا نا کہ ہم نے اسمبلی کو اور پارلیمنٹ کو اپنی مدت پوری کروانی. جی. تو وہ تب ہو سکتا ہے کہ جب ڈرائیونگ سیٹ پر شہباز شریف صاحب تو بیٹھے ہیں، لیکن ایوان صدر میں ایسا ذمہ دار آدمی بیٹھا ہو جو اگر سسٹم کے خلاف کئی سازشیں ہو رہی ہوں تو وہ اس کا حصہ نہ بنے. ٹھیک. سسٹم میں آصف زرداری صاحب کے سٹیکس پولیٹیکلی بھی اور ویسے بھی بطور ایک ڈیموکریٹ یا 18ویں ترمیم کے خالق کے ان کے سٹیکس بہت زیادہ ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ سسٹم اپنی مدت پوری کرے. تو میرا خیال اس وجہ سے بھی انہوں نے ایوان صدر میں بیٹھنے کا فیصلہ. صحیح ہے. اچھا، یہ بڑی تنقید ہو رہی ہے احمد ولی صاحب کے، یہ محمود خان اچکزئی صاحب کے متعلق بانی پی ٹی آئی پہلے کیا گفتگو کیا کرتے تھے، یہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے، نقلیں اتارتے تھے. اب ان کو جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں جو لینگویج وہ یوز کرتے تھے، اب وہ ان کو چاہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ ہوں. اب وہ چاہتے ہیں کہ اچکزئی صاحب کو پریزیڈنٹ بنا رہے ہیں. یہ اتنا بڑا چینج یہ ہضم ہوتا ہے؟ دیکھیں، ابھی تک تو بانی پی ٹی آئی جو ہیں وہ یہ چیز ماننے کے لیے تیار نہیں تھے کہ میں ان سے کوئی بات چیت کروں گا، کوئی مذاکرات کروں گا. لیکن کیونکہ ان کے جو سپورٹرز ہیں یا ان کے ساتھ لوگ ہیں وہ بھی اس چیز کو وہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ پیپلز پارٹی اور نواز لیگ جو ہے یہ بھی بڑے ایک دوسرے کے خلاف بڑے بڑے الزامات لگاتے رہے. انہوں نے تو سی او ڈی کیا تھا نا بعد میں سی او ڈی کیا، وہ تو ایک اعلامیہ تھا، ایک وہ اس طرح کا معافی نامہ تھا. دیکھیں، پولیٹیکل ہیوی ویٹس ہیں مولانا خاص طور پہ، اور اچکزئی صاحب بھی اور زرداری صاحب بھی. جی. یعنی کہ ان کی اہمیت ایک ہے. صحیح. اور یہ اب اگر پی ٹی آئی کو یہ خیال آیا ہے کہ ہمیں ان کے ساتھ بات کرنی چاہیے، تو اس کا مطلب کہ وہ تو پھر باقی دو کے ساتھ بھی ہاں باقی دو کے ساتھ وہ 2 قدم اٹھا لیے نا، 2 قدم اور اٹھا لیں گے. اچھا، آپ کو پارٹی لگتا کے ہے ساتھ زیادہ تر جو تحریک انصاف کے لوگ تھے جی الیکشن کے بعد یہ چاہتے تھے کہ اگر پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی کی طرف جائے. جی. نون لیگ کو وہ پنجاب میں ایز اپوزیشن ہی رکھنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. ان سے کوئی مفاہمت نہیں کر سکتے. ہاں، ٹسل تو ان کی پنجاب میں ہے کیونکہ نا. پارٹی تو یہاں پہ الیکشن تو انہوں نے یہاں لڑنا ہے. ٹھیک. کے پی ان کے پاس ہے اور پنجاب میں انہوں نے سیٹیں جیتنی. اگر وہ نون لیگ کے ساتھ مل جائیں گے فرینڈلی اپوزیشن، تو وہ ان کے لیے اچھی نہیں ہے، جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور نواز لیگ میں تھی فرینڈلی اپوزیشن. اس کا نقصان بھی ہے، دونوں جماعتیں مانتی ہیں جی کہ ان کو نقصان ہوا، ایک تیسری فورس جو ہے وہ سامنے آ گئی. ٹھیک. تو اس چیز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ان کے لیے پھر جو ان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے کہ وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں، تو اس طرح سے وہ پھر دوسرے جو جیسے مولانا فضل الرحمان ہیں، اچکزئی ہیں، وہ ان کے ساتھ بھی وہ، کیونکہ دیکھیں پہلے ان کی لائن آف ایکشن کچھ اور تھی، اب ان کی لائن آف ایکشن جو ہے تھوڑی چینج ہوئی. آپ دیکھیں کہ ان کے سپورٹر کیا سوچتا تھا آج سے 3 سال پہلے، ٹھیک ہے، اب کیا سوچ رہا ہے. صحیح. تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں تھوڑا احساس تو ہوا اس چیز کا. صحیح. کہ بھئی ہم نے سیاست میں پھر کیا کرنا کیا. ہاں، ایک چیز انہوں نے طے کر لی، یہی کہ جی نون لیگ کے ساتھ ہم نہیں جائیں گے. ٹھیک. اگر پیپلز پارٹی کے ساتھ جانا پڑا یا کسی اور جماعت کے ساتھ جانا پڑا تو وہاں پہ وہ تیار. اچھا شیخ صاحب، یہ تو پھر بڑی اچھے نیک شگن ہے نا یہ والا پھر ڈیموکریسی کے لیے. نہیں، ڈیموکریسی کے لیے نیک شگن تو ہے، لیکن دیکھیں ابھی تک انہوں نے کہا ہے کہ ہم جو ہے سوری شگون نیک شگون ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں 2 چیزوں پر ابھی تک جو ہے نا وہ بانی پی ٹی آئی یا ان کے جو آزاد اراکین ہیں وہ کیٹاگوریکلی بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ نہیں بیٹھنا. یا تو نا وہ ابھی سے تھوڑی سی لچک دے دیں کہ چلیں ٹھیک ہے ہم حکومت نہیں بنا سکے یا ہم نے حکومت بنانے سے پہلے کوئی معاہدہ نہیں کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ جو لائن پکڑی ہوئی ہے اسی لائن پہ رہنا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ کہیں کہ چلیں جی ہم آئیں جمہوریت کو آگے لے کے چلیں، بہتری کی طرف جائیں. ان کی اچھا ایک اور پوائنٹ ہے، چونکہ ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے امداد صاحب، صرف 30 سیکنڈ میں آپ نے اس کو کنکلوڈ کرنا ہے کہ یہ اس وجہ سے تو نہیں ہے کہ یہ تو متبادل نہیں ہے، مولانا یا اچکزئی صاحب، پیپلز پارٹی بھی متبادل ہے، نون لیگ بھی متبادل ہے، تو بات چیت اگر ہوگی تو ان کے ساتھ ہوگی. یہ کون سا گورنمنٹ کے یا پرائم منسٹرشپ کے کینڈیڈیٹ ہیں؟ ایک تو یہ بات بالکل ہے کہ وہ بڑی جماعت نہیں ہے. 3 بڑی جماعتیں پی ٹی آئی، پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نون.
تو اپنے مد مقابل جماعتیں ان کے ساتھ وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. لیکن ایک چیز میں اور بتاؤں آپ کو, جی یہ اپنے لوگوں کو آہستہ آہستہ ہضم کروا رہے ہیں. یہ بیٹھیں گے چلیں ان کو بیٹھنا پڑے گا. چلیں پھر بڑی اچھی بات ہے, یہ چیزیں پازیٹیو ہیں اگر ہوتی ہیں تو. آپ سب کا بہت شکریہ, اور انشاءاللہ اگلی جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.